ایک دفعہ پھر آپ خوش آمدید کہتے ہیں. یقینی طور پر پوچھیں گے ملکہ بخاری صاحبہ سے, وہ رسپونڈ بھی کرنا چاہیں گے, لیکن ایک سوال ہے جو کہ آج پوچھا گیا ہے اپوزیشن کی طرف سے, یعنی احسن اقبال صاحب کی طرف سے. سن لیتے ہیں پھر میں اس کا بھی جواب لے لیتا ہوں. احسن اقبال صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے بھی اتنا انکم ٹیکس دیا جتنا عمران خان نے دیا. میں تو ایک کنال کے کرائے کے گھر میں گزارا مشکل سے کرتا ہوں. مجھے عمران خان وہ ٹیکنالوجی بتا دیں کہ وہ اسی انکم ٹیکس کے اندر 300 کنال کے محل میں شاہانہ زندگی کیسے گزارتے ہیں, اور 10 کروڑ روپے کا نیا گھر زمان پارک میں کیسے بنا سکتے ہیں. اچھا, پہلے آپ رسپونڈ کر دیں اور پھر اس کا جواب بھی مجھے دیجیے گا کہ عمران خان صاحب کیسے چلاتے ہیں جی 300 کنال گھر. وہ احسن اقبال صاحب کہتے ہیں ان سے 1 کنال کا کرایہ کا گھر نہیں چلتا اتنے ٹیکس جب وہ دے رہے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ منیب جیسے عظمیٰ بخاری صاحبہ کہہ رہی تھی کہ یہ ایک بغض کا قانون ہے. دیکھیے قانون تو وہ ہے جو پاکستان کے ایوان نے پاس کیا. پاکستان کے ایوان نے نیب کا قانون جو تھا, اس کے اندر امینڈمنٹس کب کی, پاکستان کے ایوان کے اندر جو یہ نیب کا جو قانون ہے اس کو کس نے تشکیل دیا, اس کے آرکیٹیکٹس کون ہیں, کون ہے وہ پاکستان کے عوامی نمائندے جو پاکستان کے اس نیب کے اکاؤنٹیبلٹی کے قانون کے آرکیٹیکٹس ہیں. وہ دونوں لوگ جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. اپنے دور حکومت میں ان کو اتنا اختلاف ہے اس کالے قانون سے, تو اس کالے قانون کو اپنے دور حکومت میں انہوں نے تبدیل کیوں نہیں کیا؟ اس کالے قانون کو جو یہ کہتے ہیں اس کو ختم کیوں نہیں کیا؟ پہلا سوال تو ہمارا ان سے یہ بنتا ہے. یہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہمارے دور حکومت کے اندر کہ ہم آئیں پاکستان تحریک انصاف احتساب کے منشور کے ساتھ, احتساب کے بیانیے کے ساتھ, اور آتے سار ہم احتساب کے اہم ادارے کو جو ایک بہت امپورٹنٹ ادارہ ہے کسی بھی جمہوریت کے اندر, کیونکہ عوامی نمائندے, اور میں جانتی ہوں کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کی پارٹی یہ نہیں سمجھتی کہ عوامی نمائندے عوام کو اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں. عوامی نمائندے پاکستان کے عوام کے پیسوں کے ضامن ہوتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر یہ ایلیگیشن ہو کہ آپ نے 14.5 ارب کا آشیانہ ہاؤسنگ کے اندر خرد برد کی اور آپ سے سوال نہ پوچھا جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہی ملازم کی تنخواہ 18,000 ہو اور 17 ارب کی مد میں آپ کے اکاؤنٹوں کے اندر پیسے آئے ہوں اور آپ پاکستان کے عوام کو جواب دینا ہو کہ وہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں کیسے آئے, ان کی سورس آف انکم کیا ہے؟ اور دیکھیں یہ سب چیزیں منیب, ایک اور بات, یہ من گھڑت کہانیاں نہیں ہیں, یہ سب چیزیں حقائق پہ مبنی ہیں. پاکستان کے احتساب کے ادارے کے پاس میں ان کی سپوکس پرسن نہیں ہوں, لیکن جہاں تک ہم جانتے ہیں دستاویزات موجود ہیں, اکاؤنٹس ہیں, گواہان ہیں, لوگ ہیں جو اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ اعلیٰ منصب سنبھالنے والے پاکستان کے ایکس وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کی اولاد نے پاکستان کی عوام کے پیسے کا استحصال کیا, فرنٹ مین لگائے. سوال ہونے چاہیے ان سے نیب نے کچھ آپ نے فرمایا یہ سوال ویلڈ ہے. تو پھر ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ, لاسٹ پوائنٹ دیکھیں منیب, لاسٹ پوائنٹ دیکھیں, لاسٹ پوائنٹ یہ کہ مجھے تو حیرانی ہوتی ہے کہ آپ نے اتنا اعلیٰ منصب سنبھالا, آپ کے بھائی ملک کے وزیر اعظم رہے 3 دفعہ منتخب, اور آپ وزیر اعلیٰ پنجاب, اور آپ یہ بھی نہیں جانتے, کیا آمرانہ سوچ ہے کہ آپ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے اندر قوانین ہیں, پاکستان کے اندر قانون رائج ہے. ہم ایک کینگرو کنٹری نہیں ہیں, ہم ایک ڈیموکریسی ہے فنکشننگ, جہاں عوامی نمائندے پاکستان کے قانون کے مطابق جواب دہ ہوتے ہیں اپنے. کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اکاؤنٹ کھول لیا تو کون سا قانون, کون سے قانون کے خلاف مذاق کا کیس ہے؟ مجھے تو اس کی منطق ہی سمجھ نہیں آتی. مجھے بھی بڑا عجیب لگا, وہ خود بھی قانون دان ہے, لیکن مجھے صرف اس بات کا جواب دے دیں جو آج احسن اقبال صاحب نے پوچھا ہے, وزیر اعظم کیسے چلاتے ہیں 300 کنال کا گھر, کیسے چلاتے رہے ہیں اتنے ٹیکس کے ساتھ؟ میں بتاتی ہوں آپ کو. دیکھیں جہاں تک ملک کے منتخب وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بات ہے, دیکھیں انہوں نے یہ سیاسی انتقام کی بات کرتے ہیں کہ ہم سیاسی انتقام کرتے ہیں. ایکچولی سیاسی انتقام میں اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی بلیو کرتی ہے اور جس نے سیاسی انتقام کی تعریف رقم کی وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہے, اور سیف الرحمان جو ہیں وہ ان کا پوسٹر چائلڈ ہے سیاسی انتقام کا. اور یہ کیونکہ یہ خود ایسا سوچتے ہیں, یہ سوچتے ہیں کہ ہر کوئی سیاسی انتقام کرتا ہے. جہاں تک عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کی بات ہے, دیکھیں انہوں نے کیا کیا, سیاسی انتقام کر یہ جانتے ہوئے کہ انہوں نے کبھی پاکستان کے اندر 2018 سے پہلے اعلیٰ منصب نہیں سنبھالا,
ان کے اوپر ایک سیاسی کیس کیا پاکستان کی اعلیٰ عدالت میں. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے شور نہیں مچایا, ہم نے عدالت کو متنازع نہیں بنایا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے 17 سال کے اپنے ریکارڈز پاکستان سن لیجیے. نو منیب, اٹس امپورٹنٹ پٹ اٹ آن ریکارڈ. نہیں, لیکن یہی ہے نا کہ ہم جواب دے چکے ہیں, دستاویزات دے چکے ہیں, بنی گالا کے بارے میں بتا چکے ہیں. پہلی دفعہ ملک کے کسی بھی پبلک آفس ہولڈر نے باہر کنال کا گھر چلتا کیسے ہے, وہ یہ پوچھ رہے ہیں. دیکھیں گھر کس کا, میرا گھر کیسے چلتا ہے, کسی اور کا گھر کیسے چلتا ہے, وزیر اعظم کا گھر کیسے چلتا ہے. اگر اس کے بارے میں بھی یہ پتا کرنا چاہتے ہیں تو ایپلیکیشن فائل کریں, لیکن ہم ان کی تسلی کر چکے ہیں پاکستان کی اعلیٰ ڈن ہو گیا جی. آپ حکومت تسلی کرا چکی ہے, عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں کرا چکے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ملکہ بخاری صاحب لاسٹ پوائنٹ, ہم نہیں کہتے کہ ہم جواب دہ نہیں ہیں, ہم جواب دہ ہیں. ہم سے سوال پوچھے, ہم بارہا جواب دیں گے. ہم جواب دیں گے اور ہر چیز کا جواب دیں گے. جی ازما بخاری صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی. دیکھیے ابھی جواب مل گیا نا, ابھی آپ کو جواب مل گیا. جواب کا مطلب ہوتا ہے جواب ہے. اب وزیر اعظم ہوتے ہوئے 8 سے 10 کروڑ روپیہ انہوں نے کیسے لگایا, کہاں شو کیا ہے, کہاں لگایا, ٹریل کیا ہے. اور یہ جس پہ صادق اور امین انہوں نے بڑا اعتراضی ہے نا, زمان پارک میں بھائی 6 مہینے پہلے خاندانی گھر کو گرا کر ایک نیا محل تعمیر کیا گیا ہے. اس محل کے اوپر 8 سے 10 کروڑ روپیہ لگا. یہی تو کہا چیئرمین آپ کو, جاؤ دیکھ لو. ابھی جو اتنی ایگزامپل دے رہی تھی سبطین خان فلانا, ان میں سے کسی کو سزا ہوئی؟ وہ 2-3 مہینے جو ہے وہ جیل میں رہ کے وہ ایک بیلنسنگ ایکٹ کر کے وہ باہر آگئے, وزیر لگے ہوئے ہیں دوبارہ. آدم سواتی کو سزا ہو گئی تھی. میری گزارش یہ ہے, ہم نے سرو کیا تھا, ایک منٹ منیب, ایک منٹ, ہم نے سرو کیا تھا, ہم دے کے گئے ہیں اس ملک کو. ایک منٹ, آپ کو سن لیا نا ملیکہ, ایسا نہ کریں پلیز. آپ کی بات میں نے انٹرپریٹ سنی تھی. آپ کا صادق اور امین جس کیس میں آپ ڈکلیئر ہوئے ہیں نا, اس کا این او سی آج بھی فیک ہے, ریکارڈ کے اندر موجود ہے, وہاں پیش ہوا اور کہا گیا کہ فیک این او سی ہے. یونین کاؤنسل ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی جس کا لیٹر لگایا ہوا تھا. اور محترمہ جمائمہ خان جو ہے وہ کسی تیسرے بندے کے تھرو منی ٹریل بھیج رہی تھی. وہ منی ٹریل جو ہے وہ جائز قرار پائی. آپ باقی عہدے پہ نہیں تھے, اب آپ نے جو ضمانت پا کا گھر بنایا وہ عہدے پہ ہوتے بنایا ہے, اور جب آپ عہدے پہ نہیں تھے آپ زکوٰۃ اور خیرات کھاتے رہے. اس کا آج بھی آپ کو الیکشن کمیشن 5 سال سے پوچھ رہا ہے کہ وہ زکوٰۃ اور خیرات کا جواب دے دیں. آپ وہ جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. علیمہ بادی کی سلائی مشینیں جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ چاند لازمی دیا ہے, وہ سارے ہو جاتے ہیں. اتنا قانون اندھا نہیں ہے. قانون آپ کے گھر کی لانڈری ضرور ہوگی, لیکن اتنا قانون ابھی اندھا نہیں ہے. وقت ختم ہو رہا ہے, میں چوہی صاحب کا پوائنٹ آف ویو لے لوں. اور شبلی فراز بتا چکے ہیں. ٹھیک ہے چوہی صاحب, سر کو اس کا آپ کا کنکلوڈنگ ریمارک آنا چاہیے, کیونکہ اس وقت جو بیٹل گراؤنڈ ہے اس کے اندر حکومت اور پی ایم ایل این زیادہ آج کل فرنٹ پہ. نہیں دیکھیں, یہ نہیں ایشو کہ کون فرنٹ پہ ہے. دیکھیں ہم بڑا سادہ سا سمپل سی بات ہے کہ ایک تو انہوں نے جتنے جھوٹ بولے ہوئے تھے وہ سارے یہاں ہوتے چلے جا رہے ہیں. ابھی کچھ 2019 کی رپورٹس آئی ہیں, آپ ذرا پڑھ لیں. کرپشن پہ آئی ہے, وہ 117 پہ تھا, 120 پہ چلے گئے ہیں. ڈیموکریسی پہ آئی ہے, 108 پہ تھا, 112 پہ چلے گئے ہیں. ہیومن رائٹس پہ گریڈ ہی کوئی نہیں ملا پاکستان کو. اور باقی چیزیں بھی جتنی ہیں 10 کے 11 رپورٹس آئی ہیں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی دیکھ لیں, باقی لوگوں کی دیکھ لیں, تو اس پہ آپ ذرا ایک تو ان کی کارکردگی کو دیکھ لیں, ایک کارکردگی کو دیکھ لیں. دوسرا جو ہے وہ یہ جو احتساب ہے اس کو دیکھ لیں کہ کس طرح سے انتقام ہے. یعنی بابر اعوان صاحب کو راجہ پرویز اشرف صاحب بطور وزیر 35 خط لکھتے ہیں, وہ بری نہیں ہوتے, تو جس کو لکھے جاتے ہیں وہ بری ہو جاتے ہیں. یعنی یہ عجیب و غریب اس ملک کا تماشا ہے. ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ اب تو یہ عہدوں پہ بیٹھے ہیں نا, انہوں نے کہا تھا کہ احتساب ہم سے شروع ہوگا, تو شروع کیجئے, بسم اللہ کیجئے. چینی کی رپورٹ آ گئی ہے, اس میں سے وزیر اعظم نے پاس کیا ہے, وزیر اعلیٰ ہیں, وزیر تجارت ہیں, اسد عمر ہیں. وقت ختم ہو گیا سر, وہ سب کا شروع کریں. اور ہمیں جو میں آپ کے پروگرام میں وعدہ کرتا ہوں, یہ اپنے سے شروع کر لیں. مجھے جو میری پارٹی کا بندہ چاہیے ہوگا, میرے سمیت ہم آ جائیں. چلے ٹھیک, میں بہت شکریہ ادا کروں گا چودھری منظور صاحب کا, علی صاحبہ کا, ازما بخاری صاحبہ کا. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب کا انٹرویو حامد میر صاحب نے کیا پروگرام کیپٹل ٹاک میں. کچھ بہت اہم باتیں جن صاحب نے کی, اس پر ایک تجزیہ ہم حاصل کریں گے جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب کا, کیونکہ بھارت کے حوالے سے یہ خدشہ پاکستان ہمیشہ سے پاکستان نے اس کو فلیگ کیا ہے کہ کوئی بھارت فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے, اور کوئی اس طرح کا جھوٹا
پروپیگنڈا پھر بھی کیا جا سکتا ہے، جس کا ہدف یہ ہوگا کہ کسی نہ کسی طرح سے دنیا کا جو فوکس ہے وہ کشمیر سے ہٹے، بھارت کے اندرونی معاملات سے ہٹے، اور ایک دفعہ پھر حالات ایسے ہوں جس کے اوپر سوال اٹھایا جا سکے۔ ایک بریک کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے، اور ساتھ رہیے گا۔